جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ممنوعہ درخت کے پھل کو کھا لیا تو انہیں جنت سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ وہ کئی برس تک زمین پر بستے رہے۔ زمین پر آپ کے پوتے اور پڑپوتوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ ایک بہت بڑا کنبہ بن گئے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرتے اور دکھ سکھ میں اسی سے حاجت برآوری کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں ڈالتا تو وہ اللہ کو پکارتے، اور اگر ان پر کوئی انعام ہوتا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ کئی برس تک لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ کے سوا وہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سے 5 آدمی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ لوگ ان 5 سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے اور اعمال و اخلاق وغیرہ میں ان کا اتباع کرتے۔ اس طرح سے ان کے دل نور ایمان سے منور ہو جاتے تھے۔ جب یہ 5 آدمی وفات پا گئے تو لوگوں کو ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا اور ان کی جدائی کا لوگوں کو غم ہوا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم ان کی مورتیاں بنا کر محفلوں میں رکھا کرو اور ان مورتیوں کے نام انہی کے ناموں پر رکھو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی مورتیاں بنا کر نصب کر دیں۔ پھر صبح و شام ان جگہوں پر جاتے جہاں یہ مورتیاں نصب تھیں، اور جو لوگ ان مورتیوں سے بہت دور رہتے تھے وہ کبھی کبھار اکٹھے ہو کر وفد کی شکل میں ان کی طرف جاتے تھے۔ کچھ دن وہاں رہتے، ان سے برکت حاصل کرتے۔ ان جگہوں پر جا کر وہ لوگ اللہ سے بخشش مانگتے۔ اس سلسلہ میں لوگ سفر کی مشقتوں کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، اس کے بعد اور نسل آئی، اور اس کے بعد دوسری نسلیں آئیں۔ انہوں نے ان مورتیوں کی تعظیم اس حد تک کی کہ ان کی پوجا شروع کر دی، اور ان لوگوں کو یہ غلط یقین ہو گیا کہ ان کے باپ دادا ان مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مورتیوں سے اللہ کے حضور میں سفارش کیا کرتے تھے، اور ان مورتیوں کو اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان وسیلہ بناتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ بوڑھے تھے ان کے لیے سفر دشوار تھا، وہ آ جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے انہی جیسی مورتیاں تیار کرائیں اور اپنے شہروں میں رکھ دی، اور وہ ان کی اسی طرح تعظیم بجا لاتے اور سفارش کراتے جس طرح پہلی مورتیوں سے کراتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ یہ مورتیاں 5 نیک مردوں کی تھیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بت ان کی حاجتیں پوری کرانے کا بڑے معبود کے سامنے ایک وسیلہ ہے۔ پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، لوگ اس بات کو بھی بھولتے گئے کہ بت ایک قسم کا وسیلہ ہے جنہیں وہ سب سے بڑے معبود کے لیے اختیار کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جن معبودوں کی ہم عبادت لازم سمجھتے ہیں وہ یہی بت ہیں۔ پھر انہوں نے بتوں ہی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے بتوں ہی کو خدا سمجھ لیا اور انہی کی عبادت کرتے رہے، جن کو وہ لکڑی یا پتھر سے اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند، سورج جیسی مخلوق کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ان کا بھی اعتقاد تھا، اور اسی قسم کے ان کے بھی خدا تھے۔ سخت پتھر، گونگی مورتیاں،
یا اسی طرح کی اور چیزیں جو نہ دیکھ سکتی، نہ سن سکتی، نہ سمجھ سکتی تھی اور نہ نفع و نقصان پہنچا سکتی تھی، اب ان کی معبود تھیں۔ ان تمام لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نہیں بلایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جو انہی لوگوں میں سے تھا اور انہی میں سے پل کر جوان ہوا تھا، لیکن وہ ان کی طرح نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی برائیوں اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھا، اسے ان لوگوں کے بتوں اور ان کی پوجا سے دور رکھا، شرک سے بچایا، اسے اچھی عادتیں بخشیں، تمام قوم پر فضیلت بخشی اور نبوت عطا کی۔ اس نے اللہ کے راستے میں بڑی مصیبتیں، سختیاں اور دکھ درد اٹھائے اور صبر سے ان تمام مشکلات اور دشواریوں کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم کے غریب ندار قسم کے نیک آدمیوں کے پاس گئے تاکہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی تلقین کریں۔ جب آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ نے مجھے تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم میں سے جو مجھ پر ایمان لائے گا، میں اسے اچھے ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جو شخص میری دعوت سے روگردانی کرے گا، میں اسے ڈراتا ہوں کہ اللہ اسے سخت عذاب دے گا۔ اس لیے تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ بتوں کی عبادت نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر ایک شخص نے کہا، کیا تم اس اندھیرے میں اس لیے ہمارے پاس آئے تھے؟ اور دوسرا کہنے لگا، اے نوح، تم ہمارے معبودوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور ان پر ہنستے ہو۔ پھر تیسرا بولا، تمہارے معبود نے تمہیں کیوں بھیجا ہے اور تمہارے پاس تمہاری سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، وہ کون ہے جس نے آسمان بنایا، پھر اسے چمکدار ستاروں سے مزین کیا جو ہمیں طریقی میں راستہ دکھاتے ہیں؟ اور وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا زمین کا فرش بچھایا، جس پر پہاڑ اور دریا بنائے اور زمین ہی سے ہماری کھیتی کو اگایا اور پھل نکالے جن کو ہم کھاتے ہیں، اور انسانوں کو اچھی صورت میں بنایا اور تمام مخلوق پر فضیلت بخشی؟ اور وہ کون ہے جو تمہارے دکھ، درد اور رنج و الم کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ بت تو کسی چیز کو بھی نہیں بنا سکتے، تم نے ان کی بہت پرستش کی ہے اور انہیں بہت پکارا ہے، لیکن انہوں نے تمہاری بات تک نہ سنی۔ تم نے ان سب بتوں کے آگے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی درخواست کی، مگر یہ تمہاری اس تمنا کو پورا نہ کر سکے۔ کیا تم ان سے کسی فائدے یا نقصان کی امید کرتے ہو؟ اے میری قوم، بتوں کی عبادت کرنا ایک شیطانی خیال ہے، تم اسے چھوڑو، مجھ پر ایمان لاؤ اور اپنے سچے رب کی عبادت کرو۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا، میں آپ کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص بول اٹھا، میرے رفیقو،
تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے اپنے دیوتاؤں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ ہم نے ان کو پتھروں سے تراشا تھا۔ ہم ان کی عبادت کیوں کریں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کسی رنج و الم کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے۔ ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جھوٹ ہے، کفر ہے، افطرہ بازی ہے۔ تیسرا شخص کہنے لگا، میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، کیونکہ میں اسی پر پل کر جوان ہوا ہوں اور اسی پر مروں گا۔ جب تمہاری قوم کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے حضرت نوح کی بات مان لی ہے، اس پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے دین کے پیروکار ہو گئے ہو، تو تم کیا کرو گے اور کیا جواب دو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اسے روک سکے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام پوشیدہ طور پر قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی تلقین کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ پھر آپ قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں جمع کر کے فرمایا، اے میری قوم، اللہ نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اسے سنوار کر اس میں اپنی روح ڈالی، لہٰذا وہ ایک چلتی پھرتی مخلوق بن گئی جس کو 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے 2 کان، ناک، زبان، پاؤں، دل وغیرہ دیے۔ اس نے اس طریقہ سے انسان کو بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا، اے میری قوم، یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سمندر، پہاڑ، تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ چاند، سورج، ستارے سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اے میری قوم، تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو خود تم نے بنایا ہے، جو کسی صورت میں بھی خالق نہیں ہو سکتے۔ قوم بڑے غور کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سنتی رہی، لیکن کسی نے بھی آپ کی ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، سوائے چند ایک ان غریب اور تنگ دستوں کے جو آپ کے مطیع ہو گئے۔ قوم میں جو لوگ بہت مالدار تھے وہ حضرت نوح کے سامنے اونچی آواز سے اور اپنی آواز کو نوح علیہ السلام کی آواز سے بھی بلند کرتے ہوئے کہنے لگے، اے نوح، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہرگز تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تم نہ تو ہم سے زیادہ مالدار ہو، نہ فارغ البال ہو، نہ ہی بادشاہ اور بڑے پائے کے سردار ہو۔ ہم تمہارے کہنے پر اپنے دیوتاؤں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تمہاری پیروی نہیں کر سکتے۔